جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ ماقبل کی آیات کے اندر آپ حضرات نے یہ تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ جادوگر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آ گئے تھے، اور جب انہوں نے ایمان لایا تو اور اس کے بعد جو ہے فرعون نے ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں اور یہ کہا کہ میں جو ہے تمہیں قتل کر دوں گا اور سولی پر لٹکا دوں گا اور تمہارا ایک دایاں ہاتھ اور ایک بایاں پاؤں یعنی خلاف سے کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہیں، بینات دکھائی ہیں، وہی اب جو تو نے کرنا ہے کر لے، ہم تیرے اوپر تیری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ بات آئی تھی سامنے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ راتوں رات جو ہے اس شہر سے نکلیں اور یہ جو ہے دریائے کلثم یہاں پر جائیں اور اپنی جو لاٹھی ہے اس کو دریائے کلثم میں ماریں گے تو وہاں پر 12 راستے بن جائیں گے، اور یہ 12 قبیلے تھے اور ہر راستہ جو ہے وہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے راستے سے جو ہے وہ گزر گیا، اور اس طرح گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے بنا لیا کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرامت اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ پانی کے اندر چل بھی رہے ہیں، راستے بھی بن گئے، خشک راستے ہیں، پانی کو بھی ٹھہرا دیا ہے، اور ایسے ٹھہرایا ہے کہ جو دوسرا قبیلہ ہے وہ اپنے ساتھ والے قبیلوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، آج کی جو بات ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی کہ جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں یعنی دریا پار کرتے ہیں اور پیچھے فرعون آ رہا ہو تو وہ دریا کے اندر غرق ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ بنی اسرائیل جب دریا پار کر کے نکلتے ہیں تو یہ ایک قوم کو دیکھتے ہیں۔ وہ قوم ایسی ہوتی ہے جو بت پرستی کے اندر مبتلا ہوتی ہے اور کیا نام ہے وہ سورج کی پوجا کر رہی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو ان بنی اسرائیل کے دل کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ ہمیں بھی کیا نام ہے کوئی ایسا خدا مل جائے جس کی ہم جو ہے وہ عبادت کیا کریں۔ تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو ٹوکتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو فنا ہونے والے ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ تو 2 نمبر کا یہ تو ڈرامہ بازی ہے، بلکہ تمہارا خدا تو رحمان ہے، وہ ایک ہی خدا ہے، الہکم الہ واحد، وہ تمہارا کیا نام ہے خدا ہے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے بھی یہ بتوں کی طرح کوئی معبود ہو تو ہم بھی اس کی عبادت کریں، تو اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ قوم ہے بنی اسرائیل، ان میں سے چند لوگوں کو جو ہے کوہ طور کی طرف بلاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ہم کو کوہ طور کی طرف بلا رہے ہیں اور وہاں پر ہم نے آپ کو اپنی کتاب دینی ہے، یعنی تورات۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہر قبیلے کے کیا نام ہے جو کیا نام ہے جو بڑی شخصیات تھیں تو ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب یہ راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ شرط رکھتے ہیں کہ آپ نے 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، 30 یا 40 دن کے آپ نے روزے رکھنے ہیں، دونوں وہ باتیں آ جائیں گی بیچ میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اس قوم کو یعنی جو چند بڑے بڑے لوگ تھے جن کو لے کر جانا تھا کوہ طور کی طرف، تو وہ جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر ہارون علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ آ جائیں، یعنی کوہ طور کی طرف آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں اور وہ جو ہے کوہ طور پر پہنچ جاتے ہیں، اور کوہ طور پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ نے جلدی کیوں کی ہے قوم سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تو اس وجہ سے جلدی کر کے آیا ہوں کہ میں جو ہے کچھ دن جو ہے کیا نام ہے تیرے سامنے جو ہے وہ عبادت کے اندر گزار سکوں، اور کیا نام ہے اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی کہ میں اس وجہ سے جلدی آیا ہوں تاکہ تو میرے سے راضی ہو جائے کہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، یعنی جیسے آپ نے حکم دیا تو میں فوراً جو ہے وہ چلا آیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ کر آتے ہیں کہ آپ ان کو کوہ طور کی طرف لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ چل رہا ہو کہ میں آ گیا ہوں، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب جب یہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جلدی کیوں آئے، تو آپ کی قوم کہاں ہے؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ پیچھے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے، اور ان کو سامری ایک آدمی تھا جو جادوگر تھا، وہ اس نے فتنے کے اندر جو ہے اس قوم کو ڈال دیا تھا۔ وہ فتنہ کیا تھا کہ چونکہ آپ حضرات کل کے اس ترجمے کے اندر کل پرسوں کے پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے وہ مصر کے علاقے سے نکلے تھے تو انہوں نے جو قبطی لوگ تھے، جو ان کے علاقے کے جو فرعون کے جو قبطی تھے، ان سے یا ان کے گھر والوں سے انہوں نے زیورات وغیرہ لیے تھے، سونا وغیرہ لیا تھا، اور ان کے سامنے یہ بہانہ کیا تھا کہ ہم کہیں عید پر جا رہے ہیں، ہم وہاں سے اپنا مخصوص دن عید والا گزار کے ہم جب واپس آئیں گے تو تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو جب یہ یہاں سے نکلے تھے تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کر دیا، فرعون اور قبطی جو ہے وہ سارے وہاں پر غرق ہو گئے۔ اب جو ہے ان کے پاس چونکہ زیورات تو بہت زیادہ تھے، تو یہ جو سامری ایک جادوگر تھا یا یہ جو ایک آدمی تھا، پیچھے اس نے جو ہے ان بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ گمراہ اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جتنے بھی بنی اسرائیل تھے یا جن کے پاس زیورات تھے ان سب کو ایک گڑھے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیے کہ تمام لوگوں کے جو زیورات جو انہوں نے لیے تھے وہ یہاں پر جمع ہو جائیں۔ تو یہ جو سامری ایک جادوگر ہے یہ اینڈ میں آتا ہے اور ہارون علیہ السلام کو کہتا ہے کہ کیا میں بھی اس کے اندر ڈال دوں، اور اس نے اپنے ہاتھ کے اندر سونا یا زیورات، حضرت ہارون علیہ السلام نے تو یہ سمجھا کہ باقی بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور انہوں نے زیورات اس گھڑے کے اندر ڈال دیے، تو اب یہ پوچھ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر بھی کیا نام ہے کوئی زیورات وغیرہ ہوں گے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ ڈال دو۔ تو اس نے کہا کہ بس آپ نے یہ دعا کرنی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا بھی کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی نفاقت کا یا اس کے منافقت کا کیا پتہ تھا کہ یہ جو ہے جادوگر ہے۔ اب جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ تھی مٹی، اور وہ مٹی اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جو ہے جہاں سے گزرا تھا، تو وہاں سے اس نے اس گھوڑے کے پاؤں سے وہ مٹی اٹھائی تھی، یہ سامری نے۔ اب اس نے جب وہ کیا نام ہے مٹی جو ہے کیونکہ یہ جو زیورات تھے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان زیورات کو جلایا تھا، تو اس نے وہ مٹی جو ہے ان کے اندر ڈال دی۔ اب جب وہ مٹی ان کے اندر ڈال دی تو وہ ایک قسم کا جس طرح گائے ہوتی ہے یا جس کو بچڑا کہتے ہیں وہ بن گیا۔ اب وہ اس کی شکل تو ایسے بن گئی، اور وہ جو ہے اندر سے آوازیں بھی جس طرح کوئی خاص آواز جو ہے وہ نکالنے لگا۔ اب جب وہ کوئی خاص آواز نکالنے لگا تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے یہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور سامری نے ان کو کہا کہ تمہارا خدا یہ ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ کہتے کہ ہاں ہم تو پہلے بھی سوچتے تھے کہ جب ہم دریا پار کر کے آئے تھے اور ہم نے ایک بت پرستوں کی قوم کو دیکھا تو ہم نے تو اس وقت بھی یہ سوچا تھا کہ کیا نام ہے ہمیں کوئی کیا نام ہے خدا مل جائے جو جس کی ہم اس طرح عبادت کرتے، تو یہ خدا ہمیں مل گیا، یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے اور ہمارا بھی یہ خدا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو گیا۔ اب ہارون علیہ السلام جو ہے ان کو روک روک کر منع کر کر کے تھک گئے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اب اس دوران جو یہ 3 فرقے بن گئے، یعنی ایک تو وہ تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، دوسرا فرقہ وہ تھا کہ جو یہ کہتے تھے
کہ موسیٰ علیہ السلام تو اب چلے گئے، جب موسیٰ علیہ السلام واپس اگر آ بھی گئے تو ہم ان کے اوپر دوبارہ ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تیسرا وہ تھا جو کیا نام ہے بالکل مخالف تھا، یعنی سامری کا جو ہے وہ اتباع کے اندر، اور اس کیا نام ہے یہ جو بچھڑا تھا اس کی اتباع کے اندر لگ گئے اور اس کی عبادت کے اندر اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا وعدہ کیا تھا، کیا تم اس کو بھول گئے؟ وہ اچھا وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کوہ طور کے اوپر بلائیں گے اور وہاں پر جو ہے تورات، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کریں گے۔ تو اب یہ جب کیا نام ہے یہ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نے مخالفت نہیں کی، بلکہ کیا نام ہے ہمیں سامری نے جو ہے وہ بہکا دیا اور کیا نام ہے وہ کر دیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے یہ ایسا کام کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور ان کو کہا کہ میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ان کے درمیان جو ہے ان کو کیا نام ہے لے کر آنا ہے، تو پیچھے پیچھے آپ لے کر کیوں نہیں ہیں؟ یا آپ نے ان کو، اگر یہ آپ کے سامنے اتنا بڑا یہ کام کر رہے تھے تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو روکا ہے، ہاں البتہ میں اس لیے وہاں پر آپ کے پیچھے جو ایک فرقہ، یعنی جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اتباع میں جو فرقہ تھا اس کی تعداد 12,000 بتائی جا رہی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 12,000 جو ہے وہ اس کی تعداد تھی جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر اس 12,000 کو لے کر آ جاتا تو یہ جو پیچھے جو دو گروہ تھے ان کے اندر تفرقہ پڑ جاتا، اور آپ نے کہا تھا کہ تفرقے سے ان کو روکنا ہے، تفرقہ نہیں پڑنے دینا۔ میں نے تو اس بنا کے اوپر آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ کیا نام ہے اس نے بڑے گمراہی کے اندر پڑ گئے تو آپ اس 12,000 کو میرے پیچھے لے آتے اور وہاں پر آ کر آپ مجھے اطلاع دیتے، میں خود سنبھال لیتا ان کو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر آگے سے یہی جواب دیا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا، میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی، میں نے کہا اگر میں چلا گیا تو ان کے اندر جو ہے وہ تفریق جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، تو میں اس وجہ سے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ سامری کون تھا؟ یہ ایک جادوگر تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، تو وہ وہاں پر انشاءاللہ وہ کریں گے، تھوڑی سی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی استاد جی۔ جی جی سمجھے۔ اچھا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ وَإِنِّي اور بے شک میں لغفار مغفرت کرنے والا ہوں، بخشش کرنے والا ہوں، لمن اس شخص کی تابہ جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لے کر آئے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، ثم اهتدى پھر وہ سیدھے راستے پر چلا۔ اس کے بعد یہ وہ والی بات آ گئی کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جلدی، یعنی پہلے جو ہے وہ کوہ طور پر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ وما اعجلک، کہ آپ نے کیوں جلدی کی، عن قومک اپنی قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی آپ اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کر آتے، آپ نے جو ہے جلدی کیوں کی؟ تو قال ہم اولائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دماغ میں چل رہا تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں ان کو پیچھے راستے کے اندر ہی چھوڑ کر ہوں تو وہ میرے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ تو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اولائی علی آثری، کہ وہ تو میرے قدموں کے آثار پر ہیں، یعنی وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ اجلت الیک، یہاں پر وجہ بتا دی اللہ تعالیٰ کے سوال کی، میں نے اس وجہ سے جلدی کیا، میں نے جلدی کی تیری طرف اس وجہ سے کہ ربی لترضی، تاکہ تو جو ہے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکم تعمیل، یعنی جیسے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ میں تم جو ہے فلاں دن جو ہے کوہ طور پر آؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دن مقررہ دن سے پہلے ہی چلے گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نے جو حکم دیا ہے بلانے کا، تو میں اگر پہلے چلا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، کہ بے شک ہم نے مبتلا کر دیا تیری قوم کو ایک فتنے میں، من بعد کا تیرے جانے کے بعد، یعنی تیرے کوہ طور پر آنے کے بعد اور ان سے جانے کے بعد،
ہم نے تیری قوم کو ایک فتنے کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس وجہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا خالق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ظاہراً جو ہے فتنے میں ڈالنے والا وہ کون تھا؟ وہ سامری تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیل بھی بیان کی کہ وَأَضَلَّهُمْ، کہ ان کو گمراہ کر دیا سامری نے، یعنی سامری جو جادوگر ہے یا جو بھی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی، کہ ان کو گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ تو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان آسفا، افسوس کے ساتھ، غصے کی حالت میں، یعنی غصے کے ساتھ جو ہے مایوس ہو کر یا افسوس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ قالا، کہا، یا قوم، یا اے میری قوم، یا اے قوم، الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ فتوال علیکم العہد، کیا تم پر کوئی لمبا عرصہ گزر گیا ہے، یا اس وعدہ جو ہے اس کے اندر کوئی لمبی مدت گزر گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربی، یا یہ کہ تم گرے ہو، تم پر گرا ہے غضب من ربکم، تمہارے رب کا غضب، فاخلفتم موعدی، پس تم جو ہے کیا نام ہے اس کو جو ہے پس سے پشت ڈال رہے ہو، یا اس کے خلاف جو ہے کر رہے ہو جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، یا میرا وعدہ تھا، کیا تم اس کے خلاف کر رہے ہو؟ ام اردتم، یا چاہا تم نے، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ اترے تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب، فاخلفتم، پس تم نے مخالفت کی، موعدی، میرے وعدے کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک، ہم نے جو ہے تیرے وعدے کی مخالفت نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا، لیکن اٹھوایا ہمارے اوپر جو ہے بھاری بوجھ، من زینت القومی، قوم کی زینت سے، یعنی وہ فرعون کے جو زیور وغیرہ ان کی قوم لے کر آئی تھی، یہ اس بھاری بوجھ کی طرف اشارہ ہے۔ فقذفناها، پس ہم نے اس کو پھینک دیا، فکذالک، اسی طرح، القی السامری، یعنی سامری نے بھی ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہارون علیہ السلام نے ان سے زیوروں کا مطالبہ کیا تھا، اور زیور جو ہے انہوں نے ایک گھڑے کے اندر جو ہے ڈال دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سامری نے بھی بہانہ تو زیور کا کیا تھا کہ وہ ڈالنے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے اندر مٹی تھی، اور اس نے وہ مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے جو ہے ایک بچھڑا بن گیا۔ فاخرج لہم عجلا، پس نکلا ان سے، عجلا، ایک بچھڑا، جسدن لہو خوار، جس میں ایک آواز تھی گائے کی، آواز تھی۔ تو فقالو، انہوں نے کہا، ہذا، یعنی کس نے کہا؟ اس نے کیا نام، قوم والوں نے کہا کہ پھر یہ کہنے لگے کہ ہذا الہکم الہ و ہذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ فنسیا، پس وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو بھول گئے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے جو سامری نے جو کارنامہ یا نئی چال چلی، اس کو وہ اختیار کر بیٹھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے، افلا یرون، کہ وہ یہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے یا اس بات کو دیکھتے نہیں کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ جو اب تک کیا نام ہے اس کی کسی بات کا جو ہے وہ کیا نام ہے جواب نہیں دیتا یا رجوع نہیں کرتا، یعنی اگر یہ اس سے کوئی بات کہلوانا بھی چاہیں تو یہ جو بت یا جس کی یہ بچھڑا ہے، جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں، تو وہ ان کی کسی بھی بات کا جو ہے کسی بھی قول کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتا۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، اور نہ ہی وہ مالک ہے ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، یعنی وہ ایسا بھی نہیں ہے، وہ جس کو یہ معبود سمجھ بیٹھے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے جو کیا نام ہے ان کو کوئی نفع دے دے یا ان کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس کے بعد آگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آ گئے، تو پہلے تو یہ خطاب کیا قوم والوں سے، اس کے بعد جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے،
اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ البتہ تحقیق کہا ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے، من قبل پہلے اس کے، کہ یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بھی، بے شک یہ تمہارا لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے ایک قسم کی آزمائش ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب جو ہے وہی رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، پس تم میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا، اور تم میرے امری، میرے حکم کی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، یعنی امیر یا نائب بنا کر گئے تھے۔ تو جو اب ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے میری بات مانیں، میرے جو میں تمہیں جس چیز کی طرف کہہ رہا ہوں اسی کو اختیار کرو، میرے کیا نام اتباع کرو، نہ یہ کہ اس بچھڑے کی تم جو ہے اتباع کرو اور اس کو اپنا معبود اور خدا بناؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم جو ہے ہرگز، قالوا، انہوں نے کہا یا وہ بولے کہ لن نبرح، کہ ہم جو ہے ہرگز اسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے اس وقت تک جب تک جو ہے موسیٰ جو ہے وہ لوٹ نہیں آتے، یعنی ہم جو ہے ہر وقت جو ہے اسی کی اتباع کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس نہیں آ جاتے۔ یعنی ایک فرقہ یہ بھی تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے اسی کی اتباع کرتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے یا ان کی اتباع کر لیں گے۔ تو قال یا ہارون، کہا ہارون علیہ السلام نے، ما منعک، تمہیں کس چیز روکا ہے، تمہیں کس چیز نے، اذ رأیتہم، اچھا اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منعکا، یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ مخاطب ہو رہے ہیں کہ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منعکا، کہ آپ کو کس چیز نے روکا تھا اس بات سے کہ اذ رأیتہم، کہ جب آپ نے ان کو دیکھا کہ ضلوا، وہ بہک رہے ہیں یا وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ اس وجہ سے فرمایا کہ آپ یا تو اپنی 12,000 کی جو آپ کے جو جماعت تھی یا جو آپ کے ساتھ لشکر تھا، آپ اس کو لے کر میرے پاس کوہ طور پر آ جاتے، یا آپ ایسا کرتے کہ آپ چونکہ حق پر تھے تو آپ ان کے ساتھ جہاد کرتے یا ان کو قتل کرتے، ان کے ساتھ جہاد وغیرہ کرتے۔ اللہ تب، یعنی کیا آپ نے میری اتباع نہیں کی؟ افا عصیت امری، یا جو میں نے آپ کو حکم دیا تھا تو کیا تو نے میرے معاملے کی، میرے حکم کی نافرمانی کی؟ افعصیت امری۔ اس کے بعد جو ہے یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے کے اندر تھے تو انہوں نے، اب مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو بھی پکڑ لیا اور سر کے بالوں کو بھی پکڑ لیا، کہ جب آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ یا تو 12,000 کی فوج لے کر وہاں آ جاتے یا آپ ان کے ساتھ قتل کرتے۔ تو اتنی سخت، یعنی داڑھی کو بھی پکڑا ہوا ہے، بالوں کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے سے ہارون علیہ السلام نے سختی سے جواب نہیں دیا، بلکہ ہارون علیہ السلام نے یہ کہا، قالا، کہا، یبن امہ، یعنی اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، تو مت پکڑ میری داڑھی کو اور نہ ہی میرے سر کو، انی خشیت، میں تو اس لیے آپ کے پاس 12,000 فوج جو ہے وہاں لے کر نہیں آیا، مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ان تقولا، کہ یہ کہ پھر آپ ہی مجھے کہو گے، یعنی آپ کہو گے یا آپ نے یہ کہنا تھا، فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے اپنے درمیان اور بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا کر دی، یعنی میں اگر وہاں پر آ جاتا تو پھر آپ نے مجھے یہ کہنا تھا کہ تو نے جو ہے اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے تفریق پیدا کر دیے، ولم ترقب قولی، اور کیا نام ہے یاد نہیں رکھی میری بات، ولم ترقب
قولی، اور یاد نہیں رکھی تو نے میری بات، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کے اندر تفرقہ بازی جو ہے وہ نہیں ہونے دینی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے اگر وہاں آ جاتا تو ان کے میرے جانے کے بعد جو ہے ان کے اندر مزید تفرقہ بازی ہو جاتی یا تفریق جو ہوتی ہو جاتی، تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کیا نام ہے اس کے اندر ایک ادب کا پہلو بھی رکھا جا رہا ہے کہ اگر استاد جو ہے غصے کی حالت میں اپنے کسی طالب علم کو ڈانٹ بھی دے، یا بڑا جو ہے غصے کی حالت میں کسی کو ڈانٹ بھی دے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دے، تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کا ادب کرے اور تمیز کے دائرے کے اندر جو ہے وہ اس کو جواب دے، نہ یہ کہ کیا نام ہے آگے سے وہ بھی بھڑک اٹھے اور کیا نام ہے جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ تو بس یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جو سامری تھا، جو جادوگر تھا، اس کی طرف جو ہے خطاب کر رہے ہیں، قال فما خطبک یا سامری جی سے۔ تو انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس کے اندر زندگی رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد ہاں جی۔ جی سمجھ آئی جی۔ چلیں، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ